انڈیا سے تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی صالح امام کو اپنا رہنما نہیں بنایا تو بروز قیامت شیطان اس کا امام ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی اپنی رہنمائی کے لیے، دنیا میں اپنی باطنی تربیت کے لیے، اخروی راستے کو احسن انداز سے طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی مذہبی شخصیت، دینی شخصیت جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اس کے قریب رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسے کسی شخص کے قریب نہیں رہتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی ہماری تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، برائیوں سے بچانے والا، تنبیہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم شیطان کے بہکائے میں آ کے زندگی گزار دیں اور پھر بروز قیامت شیطان کی صفوں کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا جائے، گناہ گاروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ بس یہ اس کا اتنا مفہوم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی صالح امام کی بیعت نہیں کی یا ان کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا تو وہ ضرور گمراہوں میں سے ہوگا، ضرور شیطان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم بڑا وسیع ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے، جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہٰذا بعض حضرات بہت ہی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، لہٰذا پیر بنانا لازم ہے۔ پیر بنانا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اور مطلقاً یہ کہہ دینا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اگر پیر نہیں بنایا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ تو شیطان ہی اس کا پیر بنا اور شیطان اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس کا مطلب ہر شخص جہنمی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے جیسے ہم نے بتایا کہ مستحب ہے۔ 1500 سال کے عرصے میں بڑے بڑے اکابر اولیاء اسلام نے اپنی باطنی ترقی کے لیے، باطنی رہنمائی کے لیے، باطنی تربیت کے لیے دیگر اس زمانے کی بڑی متقی پرہیزگار شخصیت سے بیعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس سنت کو، اس مستحب عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو بہت افضل اور اولا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے پیش نہ کیا جائے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے کہ اگر میں کسی پیر صاحب سے بیعت ہوں گا تو نجات ہوگی، ورنہ نجات ہوگی ہی نہیں۔ میدان محشر میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کی شفاعت فرمائیں گے، کوئی کسی پیر کے مرید نہیں ہوں گے، سرکار کرم فرمائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی پیر کی بیعت نہیں ہوگی تو وہ شخص ضرور جہنم